بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وسیم بادامی۔ کراچی کے پچھلے دنوں آپ لوگوں نے وہ مناظر دیکھے جو کہ میں یہ تو نہیں کہوں گا نئے مناظر تھے، بلکہ اگر کراچی میں بارش ہو، پانی آئے اور زیادہ بارش ہو، زیادہ پانی آئے اور اس کے بعد یہ مناظر نہ دیکھیں تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ کراچی میں اگر بارش ہو جائے تو پھر ہم پہلے سے پلان کر لیتے ہیں کہ نہیں اب تو معمولات زندگی تبدیل ہو جائیں گے، میٹنگز کینسل ہو جاتی ہیں، اسکولوں میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں، سڑکوں پہ پانی بھر جاتا ہے، ایک نیا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے کراچی جب بارش ہوتی ہے تو ہر سال ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے اور پھر ہر سال کمیٹیاں بنتی ہیں اور وہ بیانات آتے ہیں سارا کچھ۔ لیکن اب کی دفعہ جو نیا ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم یعنی کہ عمران خان صاحب نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ کی ہے اور اس میں عمران خان صاحب نے باقاعدہ آرمی کو مخاطب کیا، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDMA کو مخاطب کیا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کیا کہا کہ میں نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یعنی کہ NDMA کے چیئرمین کو فوری طور پر کراچی جانے اور بارش کے بعد صفائی کا کام شروع کرنے کی ہدایات دی ہیں اور افواج پاکستان کو بھی شہر کی صفائی کے کام میں ہاتھ بٹانے کو کہا ہے۔ کراچی میں جو ہوا ہے وہ نیا نہیں ہے، لیکن یہ ڈیولپمنٹ ضرور ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے، ایک تھوڑی انپریسیڈنٹڈ ہے کم از کم حالیہ تاریخ میں، کہ جب وزیر اعظم پاکستان افواج پاکستان سے اس مسئلے کے حل کے لیے بات کر رہے ہیں اور پھر افواج پاکستان کا بھی اس پر اسٹیٹمنٹ آیا ہے، آرمی کالڈ ٹو اسسٹ سول ایڈمنسٹریشن فار مینیجنگ اربن فلڈنگ سچویشن ان کراچی، یعنی کہ افواج پاکستان نے کہا ہے کہ کراچی میں سول انتظامیہ کی مدد کے لیے پاک فوج طلب کر لی گئی ہے، پاک فوج کو اربن فلڈنگ کی صورتحال کے لیے طلب کیا گیا۔ اس حوالے سے سندھ کے گورنر جو کہ ظاہر وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے کسی بھی صوبے میں، انہوں نے آج یہ بتایا ہے، دکھائیے گا۔ وزیر اعظم نے آج ایک سمری سائن کی ہے جس کے تحت پاکستان آرمی کو ذمہ داری میں حصہ ڈالنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اب یہ کام ہونے جا رہا ہے، یہ لانگ ٹرم کام ہونے جا رہا ہے اور جس طرح کراچی ہے اس طرح کراچی نہیں چل سکتی۔ یہ بات میں نے وزیر اعظم کو بالکل واضح الفاظ میں باور کرائی کہ کراچی اس طرح نہیں چل پائے گا۔ وزیر اعظم نے امیڈیٹ ایکشن لیتے، میں نے تو NDMA کو انہیں کہا تھا کہ آپ NDMA سے یہ نالے صاف کرائیں اور اس کو جو ویسٹ مینجمنٹ ہے ان کے ساتھ ان کو بٹھائیں کہ تاکہ یہ یہاں پہ کام کریں، لیکن وزیر اعظم نے قدم آگے جاتے ہوئے NDMA کو تو ہدایت کی انہوں نے وہ یہاں پر آئے، DGFWO کو بھی ہدایت کی کہ وہ فوری طور سے کراچی پہنچیں، وہ بھی آج کراچی پہنچے ہیں۔ سندھ کے گورنر عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم گورنر صاحب۔ جی وعلیکم السلام سر بہت شکریہ وقت دینے کا۔ جو پرائم منسٹر صاحب نے جو اناؤنس کیا ہے وہ تو آپ نے کہا ہم نے دکھا دیا تو اس کی تکرار نہیں کرتے، لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس حوالے سے پروونشل گورنمنٹ آن بورڈ ہے، آپ کے پاس آفیشیل رسپانس اس ڈیولپمنٹ کا پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے آ گیا ہے؟ وسیم، پروونشل گورنمنٹ بالکل آن بورڈ اس پر آئے گی۔ میں نے آج وزیر اعلیٰ کو بھی کال کر کے آن بورڈ اس پہ آنے کی دعوت دی ہے۔ میں نے انہیں یہ بھی باور کرایا کہ جو میری وزیر اعظم سے بات ہوئی تھی اس کے بارے میں نے انہیں بتایا، میں نے انہیں کہا کہ بغیر پروونشل گورنمنٹ کے یہ چیز شاید ممکن نہ ہو، تو لہٰذا میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے اور آپ اس میں ہمارا ساتھ دیجیے، ہم آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں کراچی کو کلین کرنے میں۔ کیا کہا انہوں نے؟ وسیم، میں نے تو ان کو دعوت دی تھی، آج جو میٹنگ میرے پاس ہوئی تھی گورنر ہاؤس میں اس میں نے انہیں مدعو کیا تھا، لیکن غالباً شاید وہ کہیں بیزی تھے، اپنی مصروفیات نہ بتا سکے اور انہیں شاید کوئی مس کمیونیکیشن بھی تھی کہ یہ وفد ان سے ملاقات پہلے کرے گا یا بعد میں کرے گا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ملاقات کر لوں، اس کے بعد میں آپ سے اس پہ رابطہ ضرور کروں گا، تو مجھے انتظار ہے ان کے رابطے کا، نہیں بھی ہوگا تو میں کل خود ان سے رابطہ کر لوں گا۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں۔ یعنی سر اس پیش رفت کو سندھ حکومت نے ویلکم کیا ہے یا اپنے امور میں مداخلت گردانا ہے؟ وسیم، میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا، میرے سے ایسی کوئی بات ان کی نہیں ہوئی کہ یا نہ انہوں نے ویلکم۔ آپ نے سوال بات کی تو ان کا رسپانس آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا نا کہ ویلکمنگ ہے یا فرسٹریٹنگ ہے ان کے لیے؟ نہیں، انشاءاللہ ویلکمنگ ہوگا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وزیر اعظم کا اقدام ہے یہ انتہائی ضروری تھا اس وقت، اور اگر ہم یہ نہ کرتے تو شاید کراچی جو ہے وہ ہمیں آنے والے وقتوں میں کبھی معاف نہ کرتا۔ اگر سر آپ آسان الفاظ میں، چونکہ ظاہر ہے تو تکنیکی ٹرمز اور وہ آپ کے ساتھ میئر بھی تھے، 140A کا حوالہ دے رہے تھے، ٹیکنیکل ذرا آسان الفاظ میں ہمیں لوگوں بتا دیں افواج پاکستان کیا کریں گی کراچی میں جس کی وجہ سے آپ اتنے ہوپفل ہے کہ سچویشن اب بہتر ہو جائے گی کراچی کی لانگ ٹرم میں؟ افواج پاکستان اس تمام آپریشن کو مانیٹر کرے گی، NDMA اور FWA اس کو ایگزیکیوٹ کرے گی، اور جہاں جہاں ضرورت ہوگی صوبائی حکومت کی وہاں ان سے مدد لی جائے گی، جہاں ضرورت ہوگی وفاقی حکومت کی وہاں ان سے مدد لی جائے گی۔
ٹھیک ہے، اور اس کا کوئی ٹائم پیریڈ طے کیا گیا ہے کہ جناب یہ ایکس نمبر آف منتھس یا ویکس یا ایئرز یا کیا؟ وسیم، جو اس وقت کراچی کی حالت ہے نا، اگر میں آپ سے کہوں کہ اگر ہم اگلے 10 دن میں، 15 دن میں یا 20 دن میں یا مہینے 2 مہینے میں ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے تو یہ ایسا ممکن نہیں. کراچی اس وقت ابتر حالت میں ہے. کراچی کو اگنور کیا گیا ہے. کراچی کے زخموں پہ مرہم نہیں رکھا گیا. کراچی کے گٹر، ڈکن، کراچی کی سڑکیں، کراچی کے نالے ندی دہائی دے رہے ہیں اپنی اگنورنس کا کہ آپ نے کتنا کراچی کو اگنور کیا ہے. مزید کراچی کو اگنور میں نہیں ہونے دوں گا. یہ میرا آپ سے اور کراچی کے لوگوں سے وعدہ ہے. اور یہ اس کے اثرات دیر پا بھی ہوں گے، یہ بھی وعدہ ہے، کیونکہ ہم نے پچھلے ٹائم بھی دیکھا تھا علی زیدی صاحب نے ایک ڈرائیو شروع کی، کیمپین شروع کی، نالے صاف کر دیں گے وہ کر دیں گے، اس کا اثر بہرحال دیر پا نہیں ہوا تھا. جی یہی ارادہ ہے کہ دیر پا حل اس کا ڈھونڈا جائے، بجائے اس کے کہ ہم جب کراچی میں اربن فلڈنگ ہو ہم کوئی 1 ارب روپے ڈال دیں اور وہ کوئی بھیک کی طرح ہم کراچی کو چلائیں گے. جس طرح کراچی ڈوب رہا ہو تو اس میں تھوڑا سا نکالنے کے لیے تھوڑا اس کو پیسے دے دیں، 2 روٹی کراچی کو مزید دے دی جائے. بجائے اس کے اب ہم کراچی کو ایک جامع منصوبے کے تحت اس کو ہم لے کے جانا چاہتے ہیں، جہاں صفائی ہو، جہاں پہ کچرا اٹھے، جہاں پہ نالے صاف ہوں، اور کم از کم کراچی والے پینے کے صاف پانی یا گھروں کے جو صاف پانی ہے اس کو نہ ترسیں. اتنا تو ہم خریدیں کراچی. اور سر اس سے پہلے کہ اگر کوئی اس طرح کا ریاکشن کہیں سے بھی آیا کہ جناب ہمارے امور میں مداخلت ہے یا یہ اس کے عزائم پولیٹیکل ہیں، منہ کے یہ وہ، آپ بڑے کیٹیگوریکل الفاظ میں کہتے ہیں نا کہ بھائی کوئی پولیٹیکل موو نہیں ہے، کوئی یہاں پہ جو سندھ کی گورنمنٹ ہے جو کہ پیپلز پارٹی کی ہے اس کے خلاف کسی نے کچھ نہیں کرنا، کوئی گورنر راج نہیں ہو رہا، ایسا کچھ نہیں ہونا، یہ کیٹیگوریکل ٹرمز میں ہے آپ کی طرف سے؟ میں بالکل کیٹیگوریکلی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی گورنر راج کی تیاری نہیں ہو رہی. کبھی وزیر اعظم سے میری اس بارے میں بات نہیں ہوئی کہ گورنر راج لگانا چاہتے ہیں. جو اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ خود اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کرتے ہوں گے جو ایسی بات کرتے ہیں. وزیر اعظم نے کبھی ایسی میرے سے بات نہیں کی. لیکن ایک چیز میں یہ باور آپ کو ضرور کرا دوں کہ جو کچھ بھی کرنا پڑے گا کراچی کو اور یہ سندھ کو ان مشکل حالات سے نکالنے کے لیے وہ وفاق کرنے کے لیے تیار ہے. وزیر اعظم نے بالکل صاف طور سے مجھے یہ اندیا دیا ہے کہ واٹ ایور اٹ ٹیکس وی ول ناٹ لیٹ کراچی. خود وزیر اعظم صاحب کو وزیر اعلیٰ صاحب سے ملنا بھی پڑا، ملاقات رابطہ تو بھی مطلب اس 1 پوائنٹ ایجنڈے پر اس پر بھی تو یہ بالکل ہو سکتا ہے. جی ظاہر ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں وزیر اعظم جب بھی کراچی آئیں گے ضرور وزیر اعلیٰ سے بھی ملاقات کریں گے، اس معاملے پر بھی بات کریں گے، دیگر امور پر بھی. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. سندھ کے گورنر عمران بتا رہے تھے یہ ایک بڑی پیش رفت ہے. افواج پاکستان نے کراچی میں یہ ان امور کو اب سنبھالنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے آنا ہے. ہمارے ساتھ مہمانوں میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون سے کراچی کے ہی ہیں آف کورس، بلکہ گورنر سندھ بھی رہے ہیں آف کورس، یعنی کہ جناب محمد زبیر صاحب. سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی جوائن کر رہے ہیں، بس کنیکٹ ہو رہے ہیں. سینئر رہنما جنرل سیکرٹری ہیں پی پنجاب کے، یعنی کہ چودھری منظور احمد صاحب. سر بہت نوازش. اور فروخ حبیب صاحب بڑے جوان سال پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹری سیکرٹری فار ریلویز اور ممبر نیشنل اسمبلی. تینوں کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ اجازت دیں مجھے فروخ، تو میں آغاز کروں زبیر صاحب سے. کراچی کے ہی ہیں رہنے والے، تو اچھا قدم ہے زبیر صاحب یہ وفاقی حکومت کی طرف سے؟ اس میں یہ سارا جو صورتحال ہوتی ہے نا، سیاسی صورتحال، اس میں زیادہ تر قصور آپ جیسے اینکرز کا ہوتا ہے. اچھا آپ صحیح سوال ہی نہیں پوچھتے. یہ بھی ہم پہ ڈال جی دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. صحیح. ہاں یہ آپ ہی پر ڈالوں. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے کہ یہ تو بارش آتی ہے اور پانی آتا ہے، اور زیادہ بارش آتی ہے زیادہ پانی آتا ہے، یہ بھی ہماری وجہ سے آتا ہے. سر سن لیں آن اے سیریس نوٹ، آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ 2 سال کے بعد اگر یہ اگست ستمبر 2018 میں تو یہ آپ باتیں کر رہے ہوتے کہ کم ووٹ میں پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ ہم کراچی کو نہیں خراب ہونے دیں گے، تو بات بڑی اچھی لگتی ہے. اچھا لیکن 2 سال کے بعد اور بہت سی چیزوں کے نہ ہونے کے بعد آپ کا کچھ فرض بھی بنتا ہے. یہ نہیں بنتا کہ آپ نے کیا کیا. اور میں آپ کو 3 چیزوں کی نشاندہی کروں گا. جی بتائیے. پلیز وسیم آپ چاہے مجھے باقی ٹائم نہ دینا. اچھا یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ جب ایک سیریس مسئلے پر بات کر رہے ہیں تو لیٹس ٹاک. بتائیے. ایک انہوں نے کہا پانی پینے کا مسئلہ پر، پانی پینے کا مسئلہ. اب کوسچن یہ ہے کہ جو وفاقی حکومت نے ایک پروجیکٹ یہاں پچھلی حکومت نے شروع کیا تھا پانی کا K4 پانی کا منصوبہ، بڑا سب سے بڑا منصوبہ آج تھا. جہاں ہم نے چھوڑا تھا وہیں کھڑا ہے. ٹھیک ہے 2 سال میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. باتیں سن لیں، باتیں کرنے میں پی ٹی آئی کا کوئی جواب نہیں. اور نشاندہی کرنا سن 54 میں کیا ہوا تھا اور سن 66 میں کیا ہوا تھا وہ ان سے باتیں کروا لیں. دوسرا گرین لائن
پبلک ٹرانسپورٹیشن کا میٹرو ٹائپ وہ تو پشاور میں نہیں بن سکی جہاں ان کی اپنی حکومت ہے تو یہاں کیا بنائیں گے. یہ وفاق کے تحت بن رہا تھا, جہاں ہم نے چھوڑا تھا وہیں کھڑا ہے. تیسری چیز بہت زیادہ ذکر ہے اور پریشانی ہے وہ بجلی کے معاملات میں کے الیکٹرک, کیونکہ یہ سلسلہ اسی سے شروع ہوا. کے الیکٹرک کے حوالے سے ابراج نے بتا دیا تھا, ان کا آپ کو پتہ ہے ان کے اونر اس وقت اندر بند ہے, میں اس میں نہیں جا رہا کہ کس کے ساتھ ان کی کتنی زیادہ دوستی تھی, ضمانت میں عارف نقوی ضمانت میں آپ کو ضرور جو ضمانت ہے یا جو بھی ہے, بٹ میں اس حقیقت کا بتانا چاہتا ہوں کہ ابراج نے کہا تھا کہ ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں اس کو کنٹینیو کرنے میں اور ہم بیچنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی فائنینشیل مشکلات تھیں باہر. ٹھیک ہے جی, ہم نے کہا جب ہماری حکومت تھی تو ہم نے کہا کہ آپ اس کو پوٹینشیل بائر اگر آئے گا کوئی اور وہ ایسا ہوگا جس کو ہم اپروو کر سکیں گے وفاقی حکومت, ٹھیک ہے, کیونکہ میں پرائیویٹائزیشن منسٹر تھا اس وقت لاسٹ دنوں میں, تو شنگھائی پاور آ گئی, انٹرسٹ شو کیا, ایم او یو سائن ہو گیا, انہوں نے بھی کمٹ کر دیا کہ $9 بلین وہ انویسٹ کریں گے نیکسٹ 5 ایئرز میں. شنگھائی پاور دنیا کی سب سے بڑی بجلی کی کمپنی ہے, افریقہ میں بھی ہے اور چائنا اٹ سیلف آپ کو بتا اتنا پڑا ہے کہ ویسے ہی نمبرز ہو جاتے ہیں. کیا پیش رفت ہوئی؟ زیرو, جہاں ہم نے. اور چوتھی چیز ناٹ ٹو فرگیٹ, سپتمبر 2018 میں 162 بلین روپے کراچی میں گورنر ہاؤس میں عمران خان صاحب نے کمٹ کیے تھے, اس میں سے ایک پیسہ بتاتے ہیں لگا یا نہیں لگا. اصل چیز یہ ہوتی ہے جو حکومت وقت ہوتے ہیں نا اس کی فیصلہ سازی از دا موسٹ امپورٹنٹ. آپ گڑبڑ کر کے ڈیلیوٹ کر دیتے ہیں کہ جی وہ پچھلوں نے بھی نہیں کیا تھا. بھائی پچھلوں نے نہیں کیا تھا, مان لیں آپ پھانسی پر لٹکا دیں. اب ذرا گزارش اس وقت حکومت آپ کی ہے اور آپ کو جواب دینا ان چیزوں کا. آپ بتائیں کہ آپ نے پچھلے 2 سال میں کیا پیش رفت. اب گزارش سن لیں, اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف کا ایم این اے بیٹھا ہوتا ہے, فاروق حبیب صاحب بیٹھے تو تم ان سے کرتے سیاسی بات اس اعتبار سے. گورنر سندھ کو ہم نے ایک, میں اگلی دفعہ پھر بھی میں آپ سے بتا دیا کروں گا کہ سر پہلے میرے مہمان یہ ہیں تو ذرا سوال نامہ آپ بھجوا دیں تاکہ میں وہی والا سوال کر لوں گا. لیکن میں تو اپنے لائن سے تو میں نے آج کا مقصد یہ تھا کہ پریسائزلی یہ پوچھا جائے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ارادہ کیا ہے, پروونشل گورنمنٹ آن بورڈ ہے یا نہیں, ورنہ تو 5 گھنٹے سوالات ہو سکتے ہیں نا, تو پھر آپ لوگ انتظار کرتے رہ جائیں گے. اور وہ کوئی سیاسی شخصیت بہرحال گورنر اس اعتبار سے نہیں تو اس انداز سے سیاسی گفتگو ہو بھی نہیں سکتی. آپ کا یہ کہنا ہے یہ نہ پوچھو ابھی کیا کر رہے ہیں, پوچھو پہلے کیا کیا. وہ میں فاروق حبیب سے پوچھوں گا, میں سیاسی شخصیت سے پوچھوں گا. جب وہ یہ کہتے ہیں کم واٹ میں, تو بھائی کم واٹ میں تو آپ کو سپٹمبر آپ نے یہ بات آپ نے سوال پہ سوال اٹھا دیا 2018 میں کہنا چاہیے تھا. اب آپ یہ تو بتا 5 سال کے بعد پھر شروع ہو جائیں گے. اب تو آپ نے ساری باتیں کر لی نا, کم واٹ میں کر بھی لی, میں نے تامل سے سنی. اب آپ یہ بتا دیجئے ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ جو اقدام ہے یہ اچھا ہے. میرا خیال ہے پاکستان کے اوورآل کانٹیکس میں اچھا نہیں ہے. چاہے اس کو آپ صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی جو ہے اس کی کمزوری کہیں یا جو لوکل گورنمنٹ ہے یا وفاقی حکومت, تینوں کی مل کے رسپانسبلٹی بنتی ہے کراچی کے حوالے سے. ظاہر ہے جب آپ اتنے سیٹیں جیتے ہیں, آپ وفاقی حکومت ہوتی ہے تو آپ کی رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے. لوکل گورنمنٹ ایم کیو ایم کے پاس ہے, تو اگر آپ نے کیا یہ کام غیر آئینی ہے؟ تو وہ جو 200 یا 300 ایکسپرٹس تھے جو آپ الیکشن سے پہلے ہمیں بتایا گیا تھا, اگر آپ نے سب کچھ ہینڈ اوور کرنا ہے تو پھر عمران خان صاحب صرف مزے لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. باقی حکومت کیا ہے, اس کا مطلب ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں نہ پارلیمنٹ کی وقت ہے, نہ وفاقی حکومت میں اتنی اہلیت ہے, نہ کوئی. کیا یہ اقدام غیر آئینی ہے زبیر صاحب؟ آپ نے سب کچھ فوج سے کام کرا. کیا یہ اقدام غیر آئینی ہے؟ غیر آئینی تو نہیں میں کہہ سکتا. میں آپ کو صرف یہ حوالہ دے سکتا ہوں کہ 2008 میں جب مشرف صاحب گئے تھے تو جنرل کیانی چیف تھے اور انہوں نے سب اداروں سے جو فوجی حاضر سروس یا غیر حاضر سروس کو وڈرا کرنا شروع کیا تھا. اٹ گوز ود دا کانسیپٹ. چودھری منظور صاحب ٹھیک ہے, پھر میں فاروق گورنمنٹ ہیڈ سے رپلائی کریں گے. ٹھیک ہے, غیر آئینی تو نہیں میں کہہ سکتا, یہ تو انٹرپریٹیشن کورٹ کی ہوگی, کیا ہوگا. چودھری منظور صاحب آپ اس پر اپنا اوپینین بھی دیجیے گا, یہ جو این ڈی ایم اے کے حوالے کرنے کے حوالے سے. دوسری بات یہ کہ سر جب پروونشل گورنمنٹ کا فیلئر ہوگا اور بارہا فیلئر ہوگا اور ہر سال فیلئر ہوگا تو اس کے بعد جب ویکیوم آئے گا وہ کوئی نہ کوئی تو فل کرے گا نا. پھر بہت شکریہ وسیم بادامی صاحب, آپ نے 2-3 بار ایک فکرہ جو بلاول صاحب کا ہے وہ دہرایا, میں بھی اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ جب بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے اور جب زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. کراچی میں جو ایوریج سال کی بارش ہے وہ 174 mm ایکسپیکٹڈ ہے. جب 40 گھنٹوں کے اندر 153 mm بارش ہو جائے اور لاہور میں صرف 35 mm بارش میں 16 جولائی کو, اب میں ڈیٹ دے رہا ہوں آپ کو, ذرا فوٹیج نکال کر دیکھ لینا, 35 mm میں ہر بنسپورہ ڈوب جائے, باغبان پورہ ڈوب جائے, ایک موریا پل ڈوب جائے, 2 موریا پل ڈوب جائے, جو 35 میں
تو 153 میں کیا ہوگا؟ ایک بات. دوسری کراچی میں ہر سال ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے, میری گزارش, 153 mm بارش ہوئی ہے ریکارڈ پہ. ہر سال تو نہیں ہوتی, پانی ہر سال بھرتا ہے. انپریسیڈنٹڈ ہے. اور آج پانی تو ہر سال اتنا بھرتا ہے, وہ کیوں بھرتا ہے؟ آپ بات سن لیں نا, اب آپ اپنی بات بھی کبھی آپ سن بھی لیا کریں. صاحب کہہ رہے ہیں اس بار پانی اس لیے زیادہ بھر گیا کہ زیادہ بارش ہوئی. میں کہہ رہا ہوں یہ تو ہر سال اتنا پانی بھرتا ہے. جی 135 mm بارش ہوئی ہے. آپ کے ساتھ بامبے ہے, وہاں پہ بھی بارش ہوئی ہے. وہاں پہ کسی چینل نے اس قسم کی بدتمیزی نہیں پھیلائی. وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ انپریسیڈنٹڈ. اس میں بدتمیزی کیا ہے؟ پانی مدرسوں کے اندر گھس رہا ہے, بچیاں ڈوب رہی ہیں, لوگ ڈوب رہے ہیں, گاڑیاں ڈوب رہی ہیں. بدتمیزی کیا ہے اس کو دکھانا؟ آپ بات سن لیں, اس میں بدتمیزی کیا ہے؟ بامبے میں بھی گاڑیاں ڈوبی ہیں. ایک تصویر ایک چینل, تو چینلوں کو چپ کر کے بیٹھ جانا چاہیے. انسان جس طرح بلاول صاحب نے کہا تھا کہ انسان بنو, انسان کے بچے بننا چاہیے اور نہیں دکھانا چاہیے. لوگ مر جائیں, چینل لوگ چپ رہنا چاہیے. دکھانا چاہیے. تو بدتمیزی کیا ہے اس میں؟ ہمت ہے, آپ میں ہمت ہے, آپ کے چینل میں ہمت ہے, دکھائیے اور کہیں کہ یہ. آپ مجھے بتا دیں کہ کون سے ایسے علاقے ہیں جو کہ ڈیفنس کے ہونے کی وجہ سے کینٹ کرنے کا نہیں دکھائے. لوگوں کو پتا ہے کہ وہاں پہ جوتا پڑے گا. ایک بات, ڈی ایچ اے کے ابلتے ہوئے گٹر پہلی بارش میں ہم نے دکھائے, پھر بھی آپ کی تسلی نہیں ہوئی تو بجا دیں وہ دکھا دیں گے. سن لیں گا. دوسری بات سن لیں ذرا. کیونکہ یہ جو لوگ مرے ہیں بجلی سے, وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری. پچھلی بار ڈیفنس کے اندر 8 لوگ مرے تھے یہ بجلی سے, کرنٹ سے, وہ کس کی ذمہ داری؟ آپ کیوں نہیں بات کرتے؟ پچھلے سال کرنٹ لگنے سے لوگ مرے. اب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اس لیے میں جواب دے رہا ہوں. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, میں جواب دوں بات کا. یہ ہے, سن لیں ذرا. پھر آپ مجھ سے نہ پوچھیں, پھر اپنی بات کریں, میں آپ کو جواب دوں گا نا. تو صاحب کہ کون ذمہ دار ہے؟ تھوڑا سا حوصلہ بھی کر. تو پھر آپ سوال نہ پوچھیں نا, مجھ سے اپنی بات کریں. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کس کی ذمہ داری ہے, تو سنیں میں بتا دوں کس کی ذمہ داری ہے. آپ نے مجھے بلایا تو حوصلہ بھی کر. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا کہ بتائیں, چلے آپ مکمل کر لیں, پھر بتا دوں میں کس کی ذمہ داری ہے. آپ میری گزارش بھی سن لیں نا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایک چینل لیڈ لیتا ہے, پھر دوسرا آپ شروع کرتے ہیں, سما ساتھ آ جاتا ہے. سندھ گورنمنٹ کی کیا ذمہ داری ہے؟ لوکل گورنمنٹ کو آپ نے کبھی پوچھا ہے؟ اور این ڈی ایم اے اگر آیا تو اس کا مطلب مان لیا گیا ہے کہ یہاں پہ ڈیزاسٹر ہوا ہے. این ڈی ایم اے وہاں پہ جاتا ہے جہاں پہ ڈیزاسٹر ہوتا ہے. اس کا مطلب آپ لوگوں نے یہ مان لیا ہے کہ یہاں پہ ڈیزاسٹر ہوا ہے, جس کو کل تک کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ این ڈی ایم اے آیا ہے, ایف ڈبلیو آیا ہے, فوج نہیں آئی. فوج تو جب بلائے گی سندھ گورنمنٹ بلائے گی. فوج نہیں آئی یہاں پہ. یہ غلط تاثر پھر دیا جا رہا ہے, یہ غلط خبر چلائی جا رہی ہے کہ فوج آ گئی. آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کوٹ کی جا رہی ہے جو کہہ رہی ہے کہ کراچی میں سول انتظامیہ کی مدد کے لیے پاک فوج طلب کی گئی ہے. پاک فوج کو اربن فلڈنگ کی صورتحال کے لیے طلب کیا ہے. تو یہ غلط خبر نہیں ہے, آئی ایس پی آر کو کوٹ کیا جا رہا ہے, یہ غلط خبر نہیں ہے. بات ہے, کس نے طلب کی ہے, کس نے طلب کی ہے فوج؟ سر آپ تو کہہ رہے ہیں نا خبر غلط چل رہی ہے, میں کہہ رہا ہوں نہیں آئی ایس پی آر کوٹ ہو رہا ہے, خبر غلط نہیں. انہوں نے یہی کہا جو کہ کوٹ ہو رہا ہے. یہ غلط خبر چل رہی ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ غلط خبریں چلائی جاتی ہیں جان بوجھ کر. یہ غلط بات ہے. سندھ گورنمنٹ طلب کرے گی فوج کو. تو چوئی صاحب آپ کا یہ جواب ہے کہ یار پانی اگر آ رہا ہے وسیم بادامی صاحب, تو ڈیفنس کیوں نہیں دکھاتے اور لوکل گورنمنٹ سے کیوں نہیں پوچھتے؟ 2008 سے ہماری حکومت انٹرپٹڈ ہے, ہم سے نہ پوچھو. ہم سے پوچھو گے تو بدتمیزی ہے, پھر تمہارے ساتھ سما بھی آیا تھا. میرا یہ جواب ہے کہ انپریسیڈنٹڈ چائنا کے اندر فلڈ آیا ہے, وہاں پہ کسی نے یہ بدتمیزی. جاپان کے اندر فلڈ آیا ہے. چوئی صاحب آپ پھر لفظ بدتمیزی استعمال کر رہے ہیں, جس میں میں بڑا ڈیسنٹلی احتجاج کر رہا ہوں. یہ سخت لفظ ہے, اور اس میں آپ مجھے پریسائزلی بتائیے کہ بدتمیزی کیا ہے. آپ مجھے بتائیے بدتمیزی کیا ہے. ایک ٹارگیٹڈ کیمپین نہیں کی. چوئی صاحب بدتمیزی کیا ہے یہ بتا دیں. آپ پریسائزلی بتائیے بدتمیزی یہ ہے کہ ٹارگیٹڈ کیمپین جس کی رسپانسبلٹی نہیں ہے اس پہ ڈالنا اور باقیوں کو چھوڑ دینا. یعنی سندھ گورنمنٹ سے پوچھنا کہ پاکستان کے کراچی میں پانی کیوں بھر رہا ہے, یہ سندھ گورنمنٹ میں بدتمیزی ہے. جیسے میں گزارش کر رہا ہوں, کراچی سے پانی نے پیپلز پارٹی نے خود بھر دیا ہے. یہ کیا بات کا آپ 153 mm 2008 سے آپ کی ایک صوبے میں حکومت ہے, آپ سے نہ پوچھیں سب سے بڑا ذمہ دار آپ نہیں ہے تو کون ہے چوئی صاحب؟ یار 2018 آپ 1918 سے بھی ہوگی, تو جب 153 mm بارش ہوگی تو چائنا اور جاپان جیسا ترقی یافتہ ملک بھی نہیں سنبھال سکا اس کو. آپ کیا بات کر رہے ہیں چودھری صاحب؟ میں آپ سے پہلے سے سوال پوچھ رہا ہوں, پانی ہر سال کراچی میں اتنا بھرتا ہے, تب تو انپریسیڈنٹڈ بارش نہیں ہوتی نا, تو کیوں بھرتا؟ پریسائز مثال سن لیں, بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا گھر بواقع وزیر مینشن کھارادر اولڈ سٹی ایریا کراچی پچھلے 20 سالوں سے ہر بارش میں پانی بھرتا ہے. چیلنج کر رہا ہوں میں آپ کو, ہر دفعہ تو انپریسیڈنٹڈ بارش نہیں ہوتی, کیوں بھرتا ہے وہاں پہ پانی؟ قومی ورثہ ہے وہ جگہ, کیوں بھرتا ہے وہاں پر پانی؟ اس میں کیا بدتمیزی ہے؟ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ پچھلے لاہور میں پچھلے 50 سال سر کمال ہو گیا. آپ کے سوال کا جواب یہ کہ لاہور سے پوچھو, بزدار سے پوچھو, فوج سے پوچھو, ڈی ایچ اے سے پوچھو, وسیم اختر سے پوچھو, مجھ سے نہ پوچھو, اور اس میں آپ بدتمیزی کہہ رہے ہیں.
آپ یہ نہ کریں. آپ جو میں نے رپورٹس دیکھی ہیں جو now let people decide کس میں کون ٹھیک ہے. آپ کے چینل سے لوگ کر رہے تھے, یہ نہ کریں. یہ وہی حالت ہے جو آپ کو نیب پہ کرتے ہیں. آپ کا بھی یہ کیس ایئر وائی گولڈ کا کو اکیوز تھے حاجی عبدالرزاق صاحب. چوئی صاحب سوال یہ ہے کہ سندھ میں پانی کیوں بڑھ جاتا ہے؟ جواب یہ کہ اے آر وائی پہ کیس ہے, جواب یہ کہ بدتمیزی ہے. مطلب یہ کیا جواب ہے؟ اس سوال کا تو جواب دے دینا مجھے. اب آپ اپنی باری آتی تو سن بھی لیں. میں تو پہلی باری صاحب کو بات جواب دے رہا ہوں آپ کے سوالات کا. اگر اے آر وائی گولڈ کا کیس درست تھا تو میں سارے درست مان لیتا ہوں. کہیں آپ درست تھا. چودھری صاحب یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں سیریسلی؟ یعنی آپ مجھے کراچی سندھ میں پانی بھرنے کو میں کہنا ہے کہ یار تمہارا ایئر وائی کا گولڈ کا بھی تو کیس ہے یار, بتاؤ ہمیں یار سیریسلی. چودھری صاحب کراچی کے ایشوز ہیں, کراچی کا ایشو اگر سیریسلی پوچھتے ہیں تو ایک کانفلکٹ ہے, بالکل میں مان رہا ہوں. وہاں پہ لاہور میں جس کی حکومت ہوتی ہے اس کی لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے, پشاور میں جس کی حکومت ہوتی ہے اس کی لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے. وہاں پہ ایسا نہیں ہے, پرابلم ہے. آپ 12 سال مجھے بتا رہے ہیں, آپ ایم کیو ایم کے 20 سال کیوں نہیں بتا رہے کہ ان کے پاس بلا شرکت غیر لوکل گورنمنٹ رہی اور وہاں پہ بلا شرکت غیر مشرف کے دور میں ساری پاور 9 سال انہوں نے انجوائے کی. کیا ہوا کراچی کا؟ تو کراچی آپ کا ذمہ نہیں ہے. پھر آپ بولیں کراچی ہمارا ذمہ نہیں ہے یار. یہ کراچی میں ایم کیو ایم سے پوچھو یار, فوج سے پوچھو یار, ڈی ایچ اے سے پوچھو یار. جتنا میرا ہے مجھے اتنا ڈالیں. جی جتنا میرا ذمہ ہے مجھ پہ اتنا ڈالیں. اگر کیمپین ہوگی تو ہم جواب دیں گے واپس. چودھری صاحب اب آپ دیکھیے, ذمہ داری میری ہے یہ لاہور میں اور ساری جگہ. چودھری صاحب اس کراچی کا ایک علاقہ ہے, اس کا نام لیاری ہے, جہاں پہ بے نظیر بھٹو صاحبہ الیکشن لڑی ہے, نصرت بھٹو صاحب لڑے, زرداری صاحب لڑے, بھٹو صاحب لڑے. اس لیاری کا حال بتا دیں آپ کے کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں دفع کریں باقی سارے شہروں کو, باقی سارے علاقوں کو دفع کریں. آپ مجھے بتا دیں آپ نے لیاری کا کیا حال کیا کراچی, یہ بتا دیں مجھے. کراچی کے بدترین علاقوں میں سے ایک لیاری ہے. میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو آنر, آپ ثابت کریں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. آپ مجھے بھی بات کریں. نالوں کی صفائی کا کام لوکل گورنمنٹ کا ہے اور سندھ گورنمنٹ کا کام کیسے دینا ہے؟ آپ اپنا لیاری سدھار سکیں. ایک علاقہ ہے لیاری جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں اگر پیپلز پارٹی کھمبے کو ووٹ دینا تو کھمبا جیت جائے. وہ علاقہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ماڈل علاقہ ہوتا. آپ کہتے ہیں پورا کراچی کو ایسا بناؤ جہاں کے ککری گراؤنڈ میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شادی ہوئی ہے, جہاں کے چیل چوک پہ نصرت بھٹو صاحبہ نے ذوالفقار علی بھٹو کے لیے ووٹ مانگے ہیں, جہاں پہ آصف علی زرداری الیکشن لڑا ہے. اس لیاری کا حال دیکھا ہے آپ نے؟ اس لیاری کی سڑک پہ فٹ بال کھیلی جاتی تھی لوگوں کے سروں سے. ہر شہر میں 2 شہر ہیں, ہر شہر میں 2 شہر ہیں, ایک غریبوں کا ایک امیروں کا ہے. تو لیاری غریبوں کا علاقہ کیوں ہے؟ لیاری تو پیپلز پارٹی کا علاقہ ہے. آپ لیاری کو تو امیروں کا علاقہ بنا دیتے نا, باقی کراچی کو چھوڑیں. میں ڈی ایچ اے کا سوال نہیں کر رہا آپ سے, لیاری کا سوال کر رہا ہوں. لیاری کا بتا دیں آپ مجھے. جو پلان نہیں ہوگا وہ ڈوبے گا. ہر شہر میں تو لیاری کو تو پلان کر لیں. لیاری تو آپ کا ہے نا سر, لیاری کو تو پلان کر لیں. لاہور ڈوبتا ہے, پشاور ڈوبا ہے ابھی. سوال ٹھیک ہے, سوال کا جواب یہ ہے کہ بھائی لاہور بھی ڈوبا ہے, ڈی ایچ اے بھی ڈوبا ہے, لوکل گورنمنٹ سے پوچھو. ٹھیک ہے, لیٹ پیپل ڈیسائیڈ ہو از میکنگ مور سینس. بچہ مین ہول سے نکالا گیا پشاور میں. آپ کے چینل نے دکھایا, آپ نے دکھایا اپنے پروگرام میں, دکھائیں ذرا. اور یہ چلانا شروع کر دیا ہے کہ میں برا مان گیا ہوں. میں برا نہیں مانا, میں آپ کا جواب دے رہا ہوں. اور لیٹ پیپل ڈیسائیڈ ہو از میکنگ مور سینس. ایک بات میں معذرت چاہتا ہوں, بات مجھ کو نہیں دکھایا. اور یہ بھی سن لیجیے, آپ نے کہا نا کہ بجلی کے تاروں سے بنا اس کا ذمہ دار کون ہے. سن لیجیے, پچھلے سال بھی جب لوگ مرے, نیپرا کی رپورٹ بنی, نیپرا نے کے الیکٹرک کو ذمہ دار ٹھہرایا. کے الیکٹرک کے واجبات کون سی حکومت اپنے جیب سے ادا کرتی رہی, اس کا نام بھی پیپلز پارٹی تھا. اس رپورٹ کے مطابق, جس رپورٹ کو بلاول صاحب نے کہا کہ یہ رپورٹ پڑھو, اس رپورٹ میں یہ لکھا ہے. آپ ان کا اے آر وائی اس کا آفیشیل ترجمان ہو, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے اگر آپ پی ٹی آئی کے آفیشیل ترجمان, جب آپ کہتے ہیں کہ ہم امپارشل ہیں. لیٹ پیپل ڈیسائیڈ. ٹھیک ہے, آپ نے اپنی بات کہہ دی, میں نے اپنی. لیٹ پیپل ڈیسائیڈ. اور اگر آپ نے گورنر راج لگوایا نا ابھی, انہیں کسی میں ہمت ہے, کسی کے باپ میں ہمت ہے تو لگائے گورنر راج. پاکستان کی حالیہ تاریخ میں آخری مرتبہ جس جماعت نے لگایا تھا نا, اس کا نام تھا پاکستان پیپلز پارٹی. اس کے باپ میں ہمت تھی. میں آپ کے الفاظ دہرا رہا ہوں, ویسے الفاظ اچھے نہیں ہیں. جس کے باپ میں آخری مرتبہ ہمت تھی نا, اس پارٹی کا نام تھا پاکستان پیپلز پارٹی, جس نے ساری جمہوری روایات کو رونتے ہوئے گورنر راج لگایا تھا پنجاب میں. سلمان تاثیر نام تھا گورنر کا. ٹھیک ہے جی, اگر گورنر راج لگانا غلط کام ہے تو پاکستان کی تاریخ میں آخری مرتبہ پیپلز پارٹی نے لگایا تھا, اس کے باپ میں تھی ہمت. آپ لگوانے لگے تھے نا, گورنر سے پوچھا تھا نا. اگر آج پی ٹی آئی نے لگایا گورنر راج تو میں مذمت کروں گا, اور کل پیپلز پارٹی نے لگایا تھا میں اسی بھی مذمت کرتا ہوں. فاروق حبیب صاحب لگائیں نا, کسی کے باپ میں ہمت ہے تو لگا کر دکھائیں. آخری مرتبہ جس کے باپ کی ہمت ہوئی تھی, بقول آپ کے الفاظ, اس پارٹی کا نام پیپلز پارٹی تھا, گورنر کا نام سلمان تاثیر تھا. غلط ہوتا آپ مجھے کریکٹ کر دیں. فاروق کی جو خواہش ہے وہ پوری نہیں. جی فاروق حبیب صاحب آپ ٹھیک کریں. میرے خیال
میرے خیال میں ایشو یہ ہے کہ کراچی جو ہے وہاں سے ہمیں ریونیو آئے، سندھ حکومت جو ہے وہ 250 ارب روپے سے زائد کراچی سے جمع کرے اور اس کو جو ہے وہ باقی پوری سندھ کے اندر لگائے، لیکن کراچی کے لیے صرف 3 ارب روپیہ رکھے، اور کراچی ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ کہا گیا کہ یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کی جو وزارت ہے، جو محکمہ ہے، وہ کس کے پاس ہے؟ اور کراچی کے 38 نالے ہیں، ان نالوں کی صفائی تو کر لیتے۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی سندھ حکومت کے پاس ہے، جو کراچی سندھ بورڈ واٹر مینجمنٹ ہے، سیوریج مینجمنٹ، وہ بھی سندھ حکومت کے پاس ہے۔ وہاں پر اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری نہیں کی۔ 12 سال سے ان کی مسلسل حکومت ہے، اس سے پہلے بھی ان کی حکومت ہے، تو کراچی کیا ان کا شہر نہیں ہے؟ بی بی شہید جب ملک میں واپس آئی تو کراچی میں اتری تھی، لاڑکانہ میں نہیں اتری تھی۔ ان کا جو جلوس ہے وہ کراچی کے اندر چل رہا تھا، کراچی کے لوگ انہیں ویلکم کرنے گئے تھے، کو باہر سے لوگ آ کے ان کو ویلکم کرنے نہیں گئے تھے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری بھی انہیں محسوس کرنی چاہیے۔ این ڈی اے میں یہ کہتے ہیں ڈیزاسٹر ہے، واقعی این ڈی اے میں آیا ڈیزاسٹر ہوا ہے، کراچی کے لوگوں کے ساتھ ڈیزاسٹر ہوا ہے، جن کے گھر تباہ و برباد ہوئے ہیں، جن کی قیمتی اشیاء اس پانی کے اندر جو ہیں وہ ضائع ہو چکی ہیں۔ تو جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے آپ کی، وہ کہاں پر ہے؟ پی ڈی ایم میں کہاں پر ہے؟ کیا وہ سندھ کے اندر ڈپارٹمنٹ نہیں ہے؟ اس کے جو افسران ہیں کروڑوں اربوں روپے کے بینیفٹس لے رہے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ ان کو وہاں پر آسائشات ملی ہوئی ہیں، تمام سہولیات ملی ہوئی ہیں، کیا وہ صرف دکھانے کے لیے بٹھائے ہوئے ہیں یا کام کرنے کے لیے بٹھائے ہوئے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی جو ہے وہ ہمارے ملک کا ایک اتنا اہم شہر ہے، اس کی 2.5 سے 3 کروڑ آبادی ہے۔ دنیا کے بہت سارے ممالک ہوں گے، 50 ممالک ایسے ہوں گے جس سے بڑا کراچی شہر ہے، ان ملکوں سے بڑا ہے کراچی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں لاہور بھی ڈوب رہا ہے تو کراچی بھی ڈوبے۔ بھئی آپ اپنی کارکردگی کا جواب تو دیں، اس سے پوچھتے ہیں تو آپ برا منا جاتے ہیں۔ اب میں بریک لینا ہوں فاروق حبیب صاحب، یہ سوال تو بالکل جینوئن ہے پی ٹی آئی سے کہ 2 سال ہوئے، پی ٹی آئی کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے، 21 میں سے 16 سیٹیں جو بھی، اور اس کے بعد اب جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں نہیں تو وقت بتائے گا۔ اب تک کچھ نہیں کیا، ورنہ دعوے بڑے بڑے تھے، ورنہ پہلے جب کراچی میں پانی بھر جاتا تھا تو پریزیڈنٹ صاحب کشتی لے کے سب کو لے کے آتے تھے، لیکن ابھی اس کے بعد پھر سارا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو یہ ایک سوال، میں بریک لے لوں جب ٹائم بڑا امبیلنس ہو گیا، اس پہ بات کرتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بریک میں، بریک کے بعد ایک بار پھر اب کوئکلی ذرا وائنڈ اپ کرتے ہیں، اسٹارٹنگ فرام فاروق حبیب، چونکہ میں نے آپ کو کیا تھا، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تو فیکٹ ہے نا فاروق حبیب صاحب، کیا آپ کے خیال میں اس وقت گورنمنٹ کے پاس اس سے بہتر یا مناسب اور کوئی راستہ نہیں تھا جو ابھی آزمایا ہے گورنمنٹ نے؟ اور اگر یہی راستہ بھی آزمانا تھا تو بہرحال سب سے بڑی سٹیک ہولڈر جو جماعت ہے اس کو اعتماد میں لے کر، تاکہ پھر نہ آپ لوگ آپس کی لڑائی کے نظر ہو جائے سارا معاملہ، زیادہ بہتر طریقہ نہیں تھا۔ یہاں تو پی ایم صاحب آتے ہیں، گورنر ہاؤس میں بیٹھتے ہیں، 1 منٹ کی ڈرائیو پہ سی ایم صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے ملتے نہیں ہیں، واپس چلے جاتے ہیں وہ، حالانکہ کورونا اپنے پیک پر ہوتا ہے، لیکن وہ ملتے نہیں عمران خان صاحب۔ دیکھیں بات وسیم، میں نے آپ کا سوال سن لیا۔ دیکھیں یہ تمام میکنزم بن جائے گا، بنیادی چیز یہ ہے کہ کراچی کے لوگوں کو اس مشکل سے نکالنا ہے، اور اب اس کا جو ہے وہ ایک پرماننٹ حل نکالنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر سال جو ہے وہ بارش ہو اور یہ تمام معاملات سامنے اس طریقے سے آئیں۔ اور ابھی حالیہ دنوں میں اگر پرماننٹ حل نکالنا ہے تو آرمی کی ڈپلائمنٹ پرماننٹ سولوشن تو نہیں ہو سکتی نا، آف کورس وہ تو سیولین سیٹ اپ کے ذریعے ہونا چاہیے نا، آپ سب سے بڑی پارٹی ہے اس شہر کی۔ یہ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ تمام سویلین سیٹ اپ جو ہے اس کو آن بورڈ کر کے ہی کام ہوگا۔ جن لوگوں کو ذمہ داری دی گئی ہے وہ اس کام کو کرنا بھی جانتے ہیں، اور وہ تمام لوگوں کو آن بورڈ بھی کریں گے، تمام سٹیک ہولڈرز کو۔ آپ نے الحمدللہ پورے سب کا سارے کا سارے آؤٹ سورس کر دیا کہ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ بھی وہی لے لیں۔ یار یہ کام تو آپ کر لیں، ہم سیاسی جماعت ہیں یار۔ سن لیں نا وسیم، سن لیں۔ دیکھیں جس کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد، وہ سندھ حکومت کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی ہے، وفاق ان کی مدد کو تیار ہے، ہر طرح سے ہم تیار ہیں، اور انشاءاللہ اس کے حوالے سے اگر کوئی فنڈز بھی دینے پڑے تو وہ فنڈز بھی فراہم کریں گے۔ ادارے کام تو کریں، یہ کام تو لیں۔ اب بلاول صاحب شہباز شریف فنڈز کے حوالے سے دیکھیں نا، یہ تو چودھری صاحب نے جو کوٹ کیا، یہ تو فیکٹ ہے نا، اربوں روپے، 162 ارب، کدھر گئے وہ اربوں روپے؟ ملے نہیں ملے؟ سن لیں ذرا، وہ اب شہباز شریف صاحب سے مل کے آئے ہیں نا بلاول، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی لمبے بوٹ لے آئے ہوں ان سے کراچی کا پانی نکالنے کے لیے۔ یار اب اس کا کیا تعلق ہے یار؟ مثالیں لاہور کی، یہاں پر مثالیں لاہور کی جو آپ نے اربوں روپے کوٹ کیے وہ سندھ کو نہیں دیے، اس کا کیا تعلق ہے کہ بلاول ہی بوٹ لینے آ جائے شہباز شریف کی طرح؟ وسیم اس میں
اس میں حقیقت نہیں ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے. ابھی یہ K4 کے منصوبے کی بھی یہ بات کر رہے تھے. K4 کا منصوبہ بھی جو ہے وہ سندھ حکومت روک کے بیٹھی ہوئی ہے، اس کی ٹیکنیکل رپورٹ کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے. جس محکمے کے نیچے وہ K4 کا ڈپارٹمنٹ بن رہا ہے اس کے 4 MDs جو ہیں وہ تبدیل کر چکے ہیں. یہ جو گرین لائن کی بات ہو رہی تھی، اورنج لائن کا جو 4.5 کلومیٹر کا ٹکڑا تھا، وہ کس نے بنانا تھا؟ سندھ حکومت نے بنانا تھا. بسز سندھ حکومت نے لینی تھی. وفاق تو جو ہے وہ شیئر بھی ادا کر رہا ہے ڈیولپمنٹ کا بھی. جو PMLN کی حکومت نے اس وقت ایکسپینڈیچر کیے تھے وہ آج ہم پے کر رہے ہیں، ہم ادا کر رہے ہیں وہ ادائیگی، کیونکہ وہ وفاق کے ذمہ تھی. ہماری حکومت ادا کر رہی ہے. یہ بات نہ کریں آپ. سولوشن کیا ہے کراچی کا؟ زبیر صاحب بتائیں، کنکلوڈ کرتا ہوں میں اس کو. ٹھیک ہے سن لینا جی، مجھے ذرا دے دیں اس پہ ذرا 30 سیکنڈ دے دیں. جی جی. لاہور میں انڈر گراؤنڈ رین سٹوریج واٹر ریزروائر بنایا گیا ہے. 15 کروڑ روپے میں 3 مہینے کے اندر 14 لاکھ گیلن پانی اس کے اندر محفوظ ہو رہا ہے، جس کو کل کو آپ اپنے باغات کو، آپ اپنی گرین بیلٹس پہ یوز کرنے کے لیے لگا سکتے ہیں، جو کہ واٹر کنزرویشن کے حوالے سے بھی بہترین منصوبہ ہے. اب اس کو پورے پنجاب کے اندر ایکسپینڈ کر رہے ہیں. اگر وہاں پر کام ہو سکتا ہے کہ ہر سال شہباز شریف لمبے بوٹ پہن کے کھڑے ہوتے تھے فوٹو سیشن کے لیے، آج تو لاہور کی سڑکوں میں کراچی والا حال نہیں ہے، تو اس کو اس کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. جو کراچی کی صورتحال ہے وہ نااہلی ہے سندھ حکومت کی، وہاں کے ڈپارٹمنٹس کی، وہ ان کو قبول کرنی چاہیے. زبیر صاحب کیا سولوشن ہے کراچی کا؟ لانگ ٹرم سولوشن کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ دیکھیں لانگ ٹرم، پہلی کوئی جواب نہیں دیا 162 بلین کا. ہاں اس کا کوئی جواب، ٹھیک کہہ رہے ہیں، کوئی جواب نہیں، بالکل نہیں. 2018 میں اعلان کیا تھا، کوئی جواب ہے ہی نہیں. اچھا دوسرا جو گرین لائن کا جواب دیا اور K4 کا، یہ وہی ہے کہ قیمتیں اس وجہ سے بڑھ گئی ہیں، غربت اس وجہ سے زیادہ ہو گئی ہے، گروتھ اس وجہ سے گر گئی. مطلب فیلئر ان سے یہ اگر پاکستان کو ایکسپورٹ کرنا نا ایکسپرٹیز، وہ PTI کو، پوری دنیا کو، کہ جب آپ فیل ہو جائیں، آپ چاہے کرکٹ میچ ہارے ہیں، آپ چاہے ڈیلیوری نہ کر سکے کوئی حکومت، تو آپ کو بہانہ کیسے بنانا ہے؟ آپ کو فیلئر کو جسٹیفائی کیسے کر؟ بھائی خدا کے لیے کوئی اپنی عزت رکھے، اپنے ایگو قائب کریں کہ ہاتھ کھڑا کر کے کہیں یہ ہم نے ڈیلیور کیا، یہ ہم نے ڈیلیور کیا. اور بائی دا وے اگر سندھ حکومت کا قصور ہے K4 کا منصوبہ یا گرین لائن، تو آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ تو کبھی نہیں بولتے. آپ سے جب پوچھا جاتا ہے آپ BRT کا کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ آپ اپڈیٹ دیں، آپ بتائیں. آپ نے BRT تو کوئی بھی نہیں ہے نا بیچ میں، کوئی ہے بیچ میں آپ کے؟ نہ NDA میں بیچ میں آ رہا ہے، نہ پاکستانی فوج آ رہی ہے، نہ پیپلز پارٹی آ رہی ہے، نہ PML آ رہی ہے، نہ لوکل گورنمنٹ آ رہی ہے. آپ وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے. مطلب اتنی نااہل حکومت ہے کہ 5 سال ہو گئے BRT کا منصوبہ نہیں بنا سکتے، تو یہ کیا کریں گے باقی پاکستان میں؟ ان میں کوئی قابلیت نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب نے بلا کے بڑا لمبا چھکا مارا ہے کہ جی اب تو اس کی مکمل ہو گیا، ٹیسٹ رن بسز چل رہی ہیں، حکومت ہو گئی ہے. سر پرویز خٹک صاحب نے کیا تھا، میں نے کہا 2 سال تو آپ کی حکومت ہو گئی ہے. اور بھائی پرویز خٹک کی، اور زبیر صاحب سن لینا، ہوائی فائر نہ چلایا کریں، ہوائی فائر نہ چلایا کریں، فیکٹس کے ساتھ بات کریں. جب ہماری حکومت جانے سے 6 مہینے پہلے یہ شروع ہوئی تھی، اور اس وقت خٹک صاحب نے کیا کہا تھا کہ کب مکمل ہوگی؟ ابھی اس وقت کو 2 اور کیا کہا تھا خٹک صاحب نے کب مکمل ہوگی؟ اور ہم نے لاہور کا کتنی دیر میں منصوبہ یہ فیکٹ بھی کلیئر کر دینا فاروق عویم صاحب کہ کیا کہا تھا خٹک صاحب نے کب مکمل ہوگی؟ کتنی دیر میں کیا تھا؟ دیکھیں فاروق بھائی یہ والا فیکٹ بھی کلیئر کر دیں کہ کیا کہا تھا خٹک صاحب نے کب مکمل ہوگی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب وہ منصوبہ مکمل ہو چکا ہے، کوئی جواب نہیں ہوگا. جو پشاور کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ میس ٹرانزٹ کی سہولت ہے جو ان کو ملے گی. اور خٹک صاحب نے کیا کہا تھا کب تک مکمل ہوگی؟ جواب تو ہو گئی. اب کوئی جواب ہوئے گا. جب میں منصوبہ 2018 کے الیکشن سے 6 مہینے پہلے شروع ہوا تھا تو خٹک صاحب نے کیا کہا تھا کب تک مکمل ہوگی؟ اس کی بے شمار وجوہات ہیں، ٹیکنیکل ایشوز ہیں، اس کے وجوہات تو ہوتی ہیں، یہ ویسے ماننا بناتے ہیں PTI سے وجوہات سن لیں. نہیں ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا. بندہ ان کا چیف منسٹر ان کا. سن لیں لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا اورنج ٹرین جو ہے وہ میں 6 مہینے میں بنا لوں گا. کیا 6 مہینے میں اورنج ٹرین بن گئی؟ خٹک صاحب کے سوال پہ کبھی پٹیشنز آ گئی، کبھی اس کا ڈیزائن ٹھیک نہیں تھا. چلو BRT پہ الگ پروگرام کر لیں گے. میرے پاس پوری ٹائم لائن پڑی ہوئی ہے کب کس نے کیا کیا کہا تھا PTI. میں چوئی صاحب سے فائنل ریمارکس لے لوں، ٹائم ختم ہے. ٹھیک BRT پہ الگ سے بات کر لیں گے. پھر BRT پہ الگ سے آپ کہیں گے تو میں ساری ٹائم لائن لے کے لاہور کی کبھی تاریخی بلڈنگز اس کے آڑے آ جاتی تھی. چل وہ اچھا وہ اورنج ٹرین میں چلے گا یار BRT، وہ عدالت کا فیصلہ بھی آ گیا تو اس کی وجہ سے بھی کام تاخیر کا شکار ہوا. چودھری مندو صاحب کراچی کا مستقل حل کیا ہے؟ کنکلوڈنگ ریمارکس.
دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ میرا یہ لہجہ نہیں ہے جس میں آج میں نے بات کی ہے. میں بالکل مانتا ہوں, آپ کو بھی پتا ہے, سارے پاکستان کے ہر اینکر کو پتا ہے. لیکن اگر آپ میرے چیئرمین کا تمسخر اڑائیں گے تو میں بالکل برا مانوں گا. ایک بات. دوسری بات, کراچی کا سولوشن یہ ہے کہ میں نے ان کی بات کوٹ کی ہے, اگر آپ کو بری لگے تو واقعی معذرت خواہ ہوں, لیکن یہ کہ ریاست مجھے حیرت ہوئی آپ کے منہ سے بدتمیزی اور یہ سارے الفاظ سن کے, مجھے حیرت ہوئی. ریاست جس میں بندے نہیں گن سکتی, ریاست جو بندے نہیں گن سکتی آپ کے کراچی کے, تو وہ اور کیا کر سکتی. ایم کے ایم ہے, لوکل گورنمنٹ اور ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے کیا پیسے دیے ہیں؟ 140 ارب روپیہ سندھ کو کم دیا ہے, 384 ارب روپیہ پنجاب کو کم دیا ہے. یہ پیسے کس کے ہیں؟ یہ ڈویزبل پول میں ان کا رائٹ ہے, وہاں کے سندھ کے لوگوں کا, ان کا حق, ان سے لیے ہوئے پیسے ہیں جو آپ نے ان کو واپس کرنے سے نہیں کیے. وہاں سے لوگ لیتے ہیں نا پیسے. این ایف سی کیا ہے؟ تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جب 17 کے قریب مختلف ادارے ہیں کراچی کے, جب آپ کینٹونمنٹ علیحدہ ہے, چوہی صاحب سوری ٹھیک ہے, اب وقت ختم ہو رہا ہے, ہم اس کا آپ کے اگلی نشست کرتے ہیں اور اس سے بہتر ماحول میں کریں گے انشاءاللہ. اور میں نے جو طنز کیا تھا, اور آپ کے چیئرمین نے اس سخت الفاظ میں طنز کرتے ہوئے کہا تھا کہ میڈیا والے انسان بنے, تو اگر ہم نے بھی وہ سن لیا تو یہ میرا خیال ہے. لیکن ٹھیک ہے, اچھے ماحول میں آپ سے بات ہوگی انشاءاللہ. ایک بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں.